کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس سبق میں 6 باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2 اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے وجوہ ترجیح۔ نمبر 5 غیر مقلدین کے جھوٹ اور غلط بیانیاں۔ اور نمبر 6 اس مسئلہ میں غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو ان میں سے پہلی بات تو ہو چکی ہے، دوسری بات کا تذکرہ چل رہا ہے، دلائل اہل سنت والجماعت احناف۔ ان میں ہمارے دلائل میں احادیث مرفوعہ میں سے تیسری دلیل، پہلی دلیل ہم نے قرآن ما تفسیر پیش کی، قرآن کریم کی آیت فصلی لربک وانحر، اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضع الیمنی علی الیسری تحت السرہ، کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں۔ دوسری دلیل احادیث مرفوعہ میں سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تیسری دلیل پیش کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثلاث من اخلاق الانبیاء، کہ 3 چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت میں سے ہیں، عادات میں سے ہیں۔ نمبر 1 سحری تاخیر سے کرنا، نمبر 2 افطاری میں جلدی کرنا، اور نمبر 3 نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ اور عادت رہی ہے۔ تیسری دلیل یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، فرمایا نماز کی سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں، اور اس کے اندر یہ سنت کا لفظ ہے من سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 324 پر یہ روایت موجود ہے۔ یہاں بطور فائدہ کے یہ بات سمجھیں کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے، اور یہ قاعدہ کئی سارے محدثین حضرات نے لکھا ہے۔ ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، اور علامہ ذیلی نے نصب الرایہ میں، ان 4 حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں۔ اور صرف یہی حضرات نہیں بلکہ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے مناظر ہیں مبشر ربانی، اس نے کتاب لکھی ہے آپ کے مسائل ان کا حل، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کی دوسری جلد صفحہ 142 پر انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ بات کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے، یعنی یہ حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں۔ لیکن ہم نے شروع کے اندر یہ بات کی تھی کہ ہم پوری بات کرتے ہیں، نمبر 1 ہاتھ کیسے باندھے جائیں، نمبر 2 کہاں باندھے جائیں، اور نمبر 3 ان کا حکم کیا ہے۔ تو ہمارے ایک ایک عمل پر حدیث پاک موجود ہے، جو ہم نے حکم بیان کیا ہے وہ حکم بھی ہم نے حدیث سے بیان کیا ہے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنا اس کے ساتھ سنت کا لفظ حدیث میں موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں، نہ حدیث مرفوع میں ہے، نہ حدیث موقوف میں ہے، نہ حدیث مقطوع میں ہے، کسی جگہ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یا فوق سرہ، سینے پر نہ بھی ہوں، جو حضرات ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اس میں بھی سنت کا لفظ نہیں ہے۔ سنت کا جو لفظ ہے یہ تحت سرہ کے ساتھ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اب اس کے اوپر غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراض ہے اس کی سند پر، کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق کوفی، کہتے ہیں یہ جو راوی ہیں یہ ضعیف ہیں، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ جو بھی ہم نے حدیث پیش کی ہے من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، یہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے
یہ بڑا اہم جواب ہے، اس کے اندر ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، آپ حضرات کو کئی جگہ یہ کام دے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، اور یہ قاعدہ کئی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن حمام نے التحریر میں، علامہ ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الحبیر میں، اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے قواعد فی علوم الحدیث میں، ان تین کتابوں کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس لیے مجتہد نے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو فقیہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کر لے تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے ہم نے ابھی پیش کی، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، تو اس حدیث سے ایک دو مجتہد اور محدثین نے نہیں بلکہ 11 فقہاء اور محدثین نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اور وہ کتاب کے اندر، اس فائل کے اندر وہ حوالے سارے کے سارے موجود ہیں، 11 فقہاء اور محدثین کا نام جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کیا یہ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ جو ضابطہ ہے المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے تو وہ صحت حدیث کی دلیل ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رفع دین کرنے کی جو احادیث ہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث سے استدلال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع دین کرنے کی احادیث صحیح ہیں۔ اسی طرح امام کے پیچھے قرات کرنے کی جو احادیث ہیں ان سے انہوں نے استدلال کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ احادیث بھی صحیح ہیں۔ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اس سے بھی مجتہدین حضرات نے استدلال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنے کی حدیثیں وہ بھی کہیں بالکل صحیح ہیں۔ تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر دونوں طرح ٹھیک ہے، رفع دین بھی ٹھیک ہے، آمین اونچی آواز سے بھی ٹھیک ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں بات سمجھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے رفع دین کرنے کی احادیث سے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رفع دین کرنے کی احادیث بالکل صحیح ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ رفع دین کرنے کی احادیث ساری کی ساری ضعیف ہیں، ہم صحیح جو صحیح ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں، جو ضعیف ہیں ان کو ضعیف مانتے ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر صحاح میں جو حدیثیں موجود ہیں وہ صحیح ہیں، بہت ساری دیگر کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ تو رفع دین کرنے کی حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے، یہ ہمارا جو کسی کے اندر نزاع ہے، آیا وہ حدیث اس پر پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی۔ اب رفع دین کے اندر ہمارا نزاع یہ نہیں ہے کہ رفع دین ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے رفع دین ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ رفع دین ثابت ہے لیکن رفع دین کے اوپر دوام اور ہمیشگی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں شروع میں رفع دین کیا تھا، بعد میں آپ نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں حدیثیں صحیح بھی مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حدیث ہمارے مخالف نہیں ہے، تو اس لیے ہمارا نزاع اس میں نہیں ہے کہ رفع دین ثابت ہے یا رفع دین ثابت نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین سے جب بھی آپ نے مطالبہ کرنا ہے تو اس پر نہیں کرنا کہ رفع دین کے ثبوت پر حدیث دکھائیں، بلکہ ان سے یہ کہنا ہے کہ دوام اور ہمیشگی کے اوپر کوئی حدیث پیش کریں۔ اب وہ بخاری سے پیش کرے گا، اس میں دوام تو نہیں ہے، اس میں استمرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، اس کے اندر تو کیا ہے؟ رفع دین کے ثبوت کی حدیثیں ہیں، تو ثبوت ہم پہلے سے مانتے ہیں، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح امام کے پیچھے قرات کرنے کی جو احادیث ہیں، قرات کرنے کی احادیث، ان میں بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ شروع میں قرات امام کے پیچھے ہوتی تھی، بعد میں کیا اسے منع کر دیا گیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نماز کے بارے میں نازل ہوئی، امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کر دیا گیا، دیگر حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن ہمارے وہ خلاف نہیں ہیں، ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے قرات لازمی کرنی ہے، حدیث بھی صحیح ہے لیکن ہمارے خلاف بھی نہیں ہے۔ آمین اونچی آواز سے کہنے کی جو احادیث ہیں ان کے اندر صحیح بھی ہیں، ان کے اندر ضعیف بھی ہیں، لیکن جو صحیح ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آمین اونچی ہی کہنی چاہیے، کیونکہ جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کا محمل بیان کرتے ہیں، مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ احادیث تعلیم پر محمول ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے آمین کہی ہے لیکن آپ نے تعلیماً کہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے آمین بالسر کی بھی حدیث موجود ہے اور آمین بالجہر کی حدیث بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں یہ نقل کرتے ہیں۔ صحابی ایک ہے، ان سے روایتیں دو ہیں، آمین بالسر کی بھی ہے، آمین بالجہر کی بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک صحابی سے دو باتیں ہیں، اب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فیصلہ فرما دیا، فرماتے اونچی جو اونچی آواز سے آمین کہنے کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونچی آواز سے آمین کہی تھی وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی۔
اب دیکھیں خود فیصلہ فرما دیا، اس کا مطلب ہے آپ کا جو ہمیشہ کا معمول تھا وہ آمین آہستہ آواز سے کہنے کا تھا، لیکن آپ نے جو کبھی کبھی اونچی آواز سے کہی ہے وہ تعلیماً کہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس موقع پر آمین کہی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث صحیح بھی ہے لیکن ہمارے خلاف بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ذہن نہیں بنانا کہ یہ جو قاعدہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ رفع دین کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کی حدیثیں ٹھیک ہیں، آمین کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، تو ان سے بھی مجتہد اور فقہا استدلال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ حدیث صحیح بھی ہیں لیکن ہمارے خلاف بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے، المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، کہ جب مجتہد اور فقیہ کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب اس حدیث سے بھی کئی سارے فقہا مجتہدین نے استدلال کیا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ حدیث کیا ہے، بالکل یہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق کوفی، یہ مختلفی راوی ہے، اس کے بارے میں اس پر جرح بھی ہے اور اس کی توثیق بھی بیان کی گئی ہے، اور اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ مختلفی راوی کی روایت حسن درجہ کی ہوتی ہے۔ قواعد فی علوم الحدیث میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ مختلفی راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ حسن درجہ کی ہوتی ہے، اور حسن درجہ کی روایت کیا ہوتی ہے، قابل استدلال ہوتی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے پھر اس طرح چوتھی حدیث، پہلی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے گزری ہے جس کے اندر انبیاء کرام کی عادات کا ذکر ہے، 3 چیزیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضعک یمینک علی شمالک فی الصلاۃ تحت سرہ۔ تو یہ حدیث بھی اسی کی طرح ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن اس دوسری حدیث سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، وہ جو پہلی حدیث گزری ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، دیگر احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا اگر کوئی شاہد مل جائے اور اس کا کوئی مؤید مل جائے تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ایک راوی کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کی تائید بھی موجود ہے، اس کا مؤید موجود ہے اور اس کا شاہد بھی موجود ہے، اس لیے یہ حدیث اس کا جو ذوق ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی ضعیف، دیکھیں ایک یہ قاعدہ ہے کہ ضعیف جمع ضعیف یہ حسن ہوتی ہے، غیر مقلدین کے ہاں ضعیف جمع ضعیف وہ ضعیف ہوتی ہے، یعنی 2 حدیثیں اگر ضعیف جمع ہو جائیں وہ کہتے ہیں ضعیف ہی رہیں گی، اور ہمارے ہاں دیکھیں قاعدہ یہ ہے اگر 2 حدیث ضعیف اکٹھی ہو جائیں تو ان کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو اس سے ہمارے کوئی خلاف نہیں ہے، ہمارے پاس دیگر بہت ساری احادیث موجود ہیں جن سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے اور وہ اس کی شاہد بھی ہیں۔ اس طرح آگے پھر احادیث موقوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث موجود ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں۔ آگے غیر مقلدین کا ایک عمومی شبہ ہے، وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حنفی ہیں یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، لیکن ان کی جو خواتین ہیں یہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، تو جب ساری کی ساری احادیثیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نہیں ہے، تو ان کی خواتین یہ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ تو ان کی خواتین کو بھی چاہیے کہ پھر یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ تو ایک نہ شبہ یہ پیش کرتے ہیں، تو یہاں پر پہلے آپ ایک اصول سمجھیں، اس کے بعد اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں اصول یہ ہے، اصول مناظرہ کے اندر بھی اصول لکھا ہے کہ اپنے دلائل سے آدمی کو اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جو اپنے دلائل ہیں ان دلائل پر آدمی کو مضبوط رہنا چاہیے، کاربند رہنا چاہیے۔ ہمارے دلائل 4 ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے 4 دلائل ہیں، ان سے جو چیز ثابت ہوگی وہ اس کو یوں کہا جائے گا کہ یہ کس سے ثابت ہے، دلائل شریعت سے ثابت ہے، یہ شریعت کی چیز ہے۔ اب جب ہمارے دلائل 4 ہیں تو ہمیں جو قرآن سے چیز مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، جو سنت سے مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اجماع امت سے مل جائے وہ بھی گئے ٹھیک ہے، اور قیاس شرعی سے مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن غیر مقلدین یہاں پر یہ دھوکہ یہ دیتے ہیں، جب اس مسئلے پر گفتگو ہو تو ایک دوسرے آدمی کو بٹھائیں گے، اسے کہیں گے دیکھو یار قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے اوپر کیا اتفاق ہے، قرآن و حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں۔ اب یہ جو اجماع ہے اور قیاس ہے یہ اختلافی چیزیں ہو گئی، کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اور یہ حنفی مانتے ہیں، قرآن حدیث کو دونوں مانتے ہیں، اجماع اور قیاس اس کو ہم نہیں مانتے یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں جو اتفاقی چیزیں ان کو لے لیتے ہیں، جو اختلافی چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم بھی قرآن پیش کریں گے، یہ بھی قرآن پیش کریں، ہم حدیث پیش کریں گے، یہ بھی حدیث پیش کریں گے، لہٰذا اس قرآن حدیث کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کی بات تو بظاہر بہت اچھی ہے کہ وہ بات تو بہت اچھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اپنے اصولوں سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے ہم پھر ایک اور بات کرتے ہیں، جس طرح استاد جی فرماتے ہیں کہ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کیا ہوتا ہے، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اتفاقی ہیں لہٰذا ان کو لے لیتے ہیں، اجماع امت اور قیاس یہ اختلاف اس کو چھوڑ دیتے ہیں،
تو ہم ان سے کہتے ہیں اگر تمہاری بات ہو منکرین حدیث سے، اگر تمہارے سامنے منکرین حدیث بیٹھا ہو، اگر وہ کیا کہے، وہ کہے کہ دیکھو قرآن اتفاقی ہے، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو تم بھی مانتے ہو، حدیث کو اوپر اختلاف ہو گیا کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے تم مانتے ہو، لہٰذا ہم صرف قرآن سے بات کریں گے، حدیث سے بات نہیں کریں گے۔ حدیث کیا ہو گئی؟ اختلافی ہو گئی ہے، قرآن پر دونوں متفق ہو گئے اور حدیث کے اندر کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ تو کیا تم ان کے سامنے اس بات کو قبول کر لو گے؟ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ اگر منکرین حدیث تمہیں یہ بات کریں اور تمہیں اس اصول پر لے کر آئیں تو کیا تم اس اصول پر آنے کے لیے تیار ہو؟ اس اصول پر ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ قرآن تو اتفاقی ہے، اس سے بات کریں گے، حدیث سے اختلاف ہے، اس سے بات نہیں کریں گے۔ تو جیسے منکرین حدیث کے سامنے یہ حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے، تو منکرین فقہ اور منکرین اجماع کے سامنے ہم کیا اجماع کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، منکرین قیاس کے سامنے ہم قیاس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس لیے ہمارے اپنے جب دلائل موجود ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 کیا قیاس شرعی، ان سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ کس کا مسئلہ ہوگا؟ وہ شریعت کا مسئلہ ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے یہ اجماع سے ثابت ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، فقہاء کا اجماع ہے، شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ عورت نے ہاتھ کس پر باندھنے ہیں؟ سینے پر باندھنے ہیں۔ تو جب عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اجماع امت سے ثابت ہے، اب یہ کہنا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر حدیث پیش کریں، اس کے اوپر قرآن کی آیت پیش کریں، تو یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کیا دلائل 4 ہیں اور ہماری جو تیسری دلیل ہے اجماع امت، اس سے عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا کیا یہ ثابت ہے۔ تو عورت کا جو سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر اجماع کے حوالے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پہلا حوالہ جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا، والمرأة تضع یدیها علی صدرها بالاتفاق، کہ اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ عورت جو ہے ہاتھ کس پر باندھے گی؟ وہ سینے پر باندھے گی۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں والمرأة تضع یدیها علی صدرها اتفاقا لأن مبنى حالها علی الصدر، یہ بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کا جو مدار ہے وہ پردے پر ہے، عورت کا دار و مدار وہ پردے پر ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کی کس حالت کے اندر پردہ زیادہ ہے۔ عورت کی نماز میں، مرد عورت کی نماز میں فرق، جس کو پر جو مستقل سبق بھی آپ کا ہوگا اس پر فعل موجود ہے، اس کے اندر جو احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ احادیث وہ ہیں کہ جس کے اندر عورت کے پردے کا خیال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا عورت کا پردہ کس حالت میں زیادہ ہے۔ تو اب دیکھیں اگر ایک عورت اگر سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، اس میں اس کا پردہ زیادہ ہے، سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے تو یہاں ہاتھ باندھیں گے تو وہ جگہ چھپ جائے گی۔ اگر اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے، پیٹ پر ہاتھ باندھی ہے تو سینے کا ابھار ہوگا، سامنے نظر آئے گا۔ اس لیے عورت کی حکم یہ ہے کہ جب رکوع کرے تو زیادہ جھک کے نہ کرے، سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر کرے، کیونکہ اس حالت کے اندر کیا صدر کا خیال زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے۔ تو جب عورت کی نماز کا مدار ہی کس پر ہے؟ پردے پر ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر سینے پر ہاتھ باندھے گی تو پردہ رہے گا، اور اگر سینے سے ہاتھ نیچے باندھتی ہے، ناف کے نیچے باندھتی ہے، پیٹ پر باندھتی ہے، تو اس کے اندر صدر کا لحاظ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عورت کی جو ہے وہ ہاتھ باندھے، وہ سینے پر ہاتھ باندھے، وہ ناف کے نیچے ہاتھ نہ باندھے۔ تو اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کہاں ہاتھ باندھے گی؟ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا۔ وجہ وہی سارے کے سارے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر صدر زیادہ ہے، اس لیے عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ اجماع امت سے ثابت ہے، اور اجماع امت دلیل شرعی ہے۔ اب غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں ان کا جواب یہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ غیر مقلدین اس مسئلہ میں 5 حدیثیں پیش کرتے ہیں، 2 حدیثیں سنن کبریٰ بہقی سے پیش کرتے ہیں، اور تیسری دلیل پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے، چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد سے، 5ویں حدیث پیش کرتے ہیں مراسیل ابی داؤد سے۔ یہ 5 حدیثیں اس مسئلے کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے سنن کبریٰ بہقی اس کی جو دونوں روایتیں ہیں، اس میں جو پہلی روایت ہے اس کو یہ خود ضعیف تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے اپنے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ جب اپنے علماء نے ضعیف تسلیم کر لیا، ہمیں مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو دوسری سنن کبریٰ بہقی کی دوسری روایت ہے اس کے اندر اندر نہر کا لفظ ہے۔ نہر کہتے ہیں جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، سینے کا بالائی حصہ نہر۔ اب یہاں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں یہ جو یہاں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے یہ ان کے عمل کے خلاف ہے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا، اور روایت پیش کرتے ہیں اندر نہر کی، حالانکہ انہوں نے جو روایت پیش کرنی ہے علی صدر والی پیش کرنی ہے جس پر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو، تو اندر نہر والی جو روایت ہے یہ ان کے اپنے عمل کے خلاف ہے۔ اور جو تیسری حدیث پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے، یہ صحیح ابن خزیمہ سے جو حدیث پیش کرتے ہیں ان کے خود اپنے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، خود ان کے اپنے حضرات نے مانا ہے، تو اپنے حضرات نے تسلیم کر لیا کہ وہ ضعیف ہے۔ جو چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد سے، وہ حدیث جو ہے وہ شدید ضعیف ہے اور اس کے اندر تصحیف ہوئی ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔
جو پانچویں حدیث ہے مراسل ابی داود سے پیش کرتے ہیں، اس کو بھی ان کے اپنے حضرات نے ضعیف تسلیم کیا ہے، کیونکہ مرسل ہے اور مرسل حدیث کو یہ ضعیف کہتے ہیں مرسل جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ تو ان کے دلائل جو ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے پہلی کو، اس طرح تیسری کو اور پانچویں کو خود ضعیف تسلیم کر لیا، اور جو دوسری ہے وہ عمل کے خلاف ہے، اور جو ایک چوتھی حدیث ہے مسند احمد والی وہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ لہٰذا سینے پر ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اچھا، سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی ایسا مجتہد بھی نہیں ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل ہو کہ اس نے ان روایات سے استدلال کیا، اس کے نزدیک وہ صحیح ہو گئی ہو۔ آپ کے سامنے کل بھی سبق میں یہ بات آئی تھی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی قائل نہیں رہا۔ 1200 صدی کے بعد جا کر جو ہے نا یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، 12ویں صدی میں، اس سے پہلے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا سینے پر ہاتھ باندھنے کا۔ اس لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلی جو روایت پیش کرتے ہیں یہ تفسیر کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تفسیر پیش کرتے ہیں، فصلی لربک وانحر، اسی آیت کے تحت جو ہم نے پیش کی تھی، کہتے ہیں وضع ید الیمنی علی وسط یدہ الیسری ثم وضعہما علی الصدر، کہ دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور پھر ان دونوں کو سینے پر رکھنا، سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 30۔ اب یہ جو روایت پیش کی گئی ہے، اب یہی روایت جو ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آگے لفظ موجود ہے لا یصح، کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو سند ہے لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اپنے جو حضرات ہیں، ان کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، حافظ زبیر علی زئی 10-12 سالوں میں فوت ہوئے، ان کی تحقیق کو بڑا تسلیم کرتے ہیں یہ۔ تو ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا الحدیث رسالہ، یہ کافی عرصہ نکلتا رہا۔ تو الحدیث شمارہ نمبر 7 صفحہ نمبر 33 پر اس نے اسی روایت کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحریش، اس کہتے ہیں اس کا ثقہ اور صدوق ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہماری تحقیق میں یہ روایت بلحاظ سند ضعیف ہے۔ دیکھیں ان کا اپنا بہت بڑا عالم محقق کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت کیا ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ ایک تو خود یہ ضعیف تسلیم کر لیا، اور اسی کے جواب کے دیکھیں آخر میں ابو محمد شفیق احمد کمبو، اس نے جو اس کی جو آگے عبارت لکھی ہوئی ہے 3-4 سطروں میں عبارت ہے، آخر میں اس نے لکھا ہے قارئین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ضعیف روایت دین میں قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے ایسی ضعیف روایت کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آئینہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ تو ان کا اپنا ایک عالم، اپنا محقق کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ سند کے لحاظ سے کیا ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو ان کے اپنے حضرات نے جو بات تسلیم کی ہے کہ حدیث کیا ہے، یہ ضعیف ہے۔ آگے دوسری روایت سنن کبریٰ بہقی کی، اب دیکھیں فصلی لربک وانحر قال وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ عند النہر، کہ عند النہر کا لفظ موجود ہے کہ نماز میں نہر یعنی کہ سینے کے بالائی جو حصہ ہے یہ نہر گلے گا، یہاں ہاتھ رکھنا، یہ تو ان کے اپنے عمل کے خلاف ہے۔ اگر یہ حدیث پیش کرتے بھی ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ تمہارے عمل کے خلاف ہے، لہٰذا تم اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ ایک تو عمل کے خلاف ہے، دوسرا اس کے اندر بھی 3 راوی ایسے ہیں جو سخت ضعیف ہیں، وہ آگے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یحییٰ بن ابی طالب، یہ جھوٹا راوی تھا۔ روح بن المسیب، ٹھیک ہے، یہ موضوع اور من گھڑت حدیثیں بیان کرتا۔ عمر بن مالک النکری، یہ منکر الحدیث تھا، یہ منکر حدیثیں بیان کیا کرتا تھا۔ تو ایک راوی نہیں، 3 راوی اس کے اندر ہیں جو سخت ضعیف ہیں، مجروح ہیں، لہٰذا یہ سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا متن دیکھا جائے تو یہ ان کے عمل کے خلاف ہے، لہٰذا یہ بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ اب یہ جو تیسری حدیث پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی ید الیسری علی صدرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کو سینے پر رکھا، صحیح ابن خزیمہ۔ تو سب سے پہلے جو یہ روایت پیش کرتے ہیں، یہاں تو سنن کبریٰ بہقی کی روایت لکھی ہوئی ہے، عام طور پر جب ان سے بات ہوتی ہے سب سے پہلے صحیح ابن خزیمہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں صحیح ابن خزیمہ یہ ایسی کتاب ہے جو صحاح کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ صحاح ستہ جو ہے، صحاح ستہ وہ 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ اور ان کا طرز دیکھیں، جب ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو صحاح ستہ کا نہیں، بخاری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری سے دکھائیں، سب سے پہلے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہم سے مطالبہ کریں گے جی کہاں سے دکھانے، بخاری سے دکھاؤ یا مسلم سے دکھاؤ، صحیحین سے دکھاؤ۔ زیادہ کوئی اگر یہ چھوٹ دیں بھی صحیح تو کہتے ہیں چلو صحاح ستہ سے پیش کر دو، اور اپنی جب باری آتی ہے تو صحاح ستہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اب اس مسئلے کے اندر آپ ان سے پوچھیں کہ اس مسئلے کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنے کے اوپر سب سے پہلے بخاری کو پیش کرو، اب اس کے اوپر زور دیں، اچھا خاصا ان کو دیکھیں کہ اب بخاری تمہاری کہاں گئی ہے، بخاری جو کرتے ہو اب بخاری کہاں گئی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے اندر بخاری نہیں ہے تمہارے پاس، تو سینے پر ہاتھ باندھنے کے اندر بخاری کے اندر ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ پھر ان کو کہو چلو مسلم بھی ساتھ ملا لو، ہم اور چھوٹ دیتے ہیں، مسلم بھی ساتھ ملا لو، مسلم سے دکھا دو، اس کے اندر بھی نہیں ہے۔
پھر ایک ایک کتاب بڑھاتے جائیں تو سیاہ ستہ آپ ان کے سامنے رکھ دیں کہ ان سیاہ ستہ سے جو ہے نا یہ دکھائیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کون سی روایت کے اندر موجود ہے. تو سیاہ ستہ کے اندر نہیں ہے. دیکھو اب صحیح ابن خزیمہ کی طرف چلے گئے تو صحیح ابن خزیمہ سے روایت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے اندر ایک راوی ہے معمل بن اسماعیل. معمل بن اسماعیل راوی جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. بہت سارے ائمہ نے 15 محدثین کے یہاں پر نام لکھے ہیں اس فائل کے اندر جنہوں نے اس کے اوپر جرح کی ہے. اچھا پھر دیکھیں یہ تو محدثین نے جرح کی ہے، وہ بھی جرح قابل قبول ہے، لیکن خود ان کے اپنے حضرات نے اس کو ضعیف تسلیم کر لی ہے. ان کے 4 حضرات ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. نمبر 1 ناصر الدین البانی، اس نے حاشیہ لکھا ہے صحیح ابن خزیمہ کا. اس حاشیے کے نیچے لکھا اسی حدیث کے نیچے اسنادہ ضعیف ہوں، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. دیکھیں اپنا عالم کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ حدیث ضعیف ہے. اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی کے اندر جو ترمذی کی شرح ہے اس کے اندر اس نے بھی لکھا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے محمد بن اسماعیل کی وجہ سے. اور نمبر 3 عبد الرؤف سندھو، اس کی کتاب القول المقبول، یہ نماز کے بارے میں ہے. جہاں اس نے حدیث ذکر کی ہے نیچے اس نے بھی لکھا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے محمد بن اسماعیل کی وجہ سے. اور نمبر 3 عمر بن عبد المنعم عبادات میں بدعات، اس کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل موجود ہے. تو ان کے 4 بڑے بڑے علماء انہوں نے خود لکھا کہ حدیث کیا یہ ضعیف ہے. تو محدثین نے بھی جرح کی ہے اس راوی پر، لیکن جب ان کے اپنے علماء نے تسلیم کر لیا کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو سینے پر ہاتھ باندھنے کو پیش کرنا یہ ان کے لیے درست نہیں ہے کہ خود ان کے حضرات اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں. اور دوسرا اس کے اندر ایک اور جواب اس کا یہاں رکھ لیں ذہن میں کہ اس کے جو سند ہے صحیح ابن خزیمہ کی جو یہ حدیث ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اس کی سند میں ایک راوی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سند کے اندر موجود ہیں. اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو عمل ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے. اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی اصول لکھا ہے. اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب راوی کا اپنا عمل اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف آ جائے تو اس کے عمل کو لیا جائے گا، اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا. یعنی راوی کا فتویٰ یا راوی کا عمل اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف آ جائے تو اس کے عمل کو لیا جائے گا، اس کے فتوے کو لیا جائے گا، اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا. اور اس کا عمل اپنی روایت کے خلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث یا ضعیف ہے یا معول ہے یا منسوخ ہے یا متروک ہے، اس لیے تو اس کو عمل نہیں کر رہا. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیا روایت بھی نقل کرے اس کے مطابق اس کا عمل بھی نہ ہو، اور ہو بھی مجتہد اور فقیہ، روایت بھی نقل کر رہا ہے اور اس کے اوپر اس کا عمل بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت اس کے نزدیک کیا صحیح نہیں ہے. باقی ضعیف روایتیں تو نقل کی گئی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ جو روایت بھی آدمی آگے نقل کرے وہ ساری کی ساری صحیح ہو. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا اپنا عمل جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ان کے نزدیک بھی کیا ہے یہ ضعیف ہے کہ اپنا عمل ان کے اس روایت کے خلاف ہے. اسی طرح یہ جو چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد سے، دیکھیں یہ جو 3 حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں سے پہلی کو ضعیف تسلیم کیا، تیسری کو بھی ضعیف تسلیم کیا، اور جو دوسری تھی وہ اس میں کس کا لفظ ہے؟ ایندھن نہر کا لفظ ہے کہ یہاں گلے پر ہاتھ باندھنا، یہ ان کے عمل کے خلاف ہے. اب یہ چوتھی حدیث ہے مسند احمد کے اندر جو حدیث موجود ہے جس کو یہ زیادہ زور و شور سے پیش کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے قبیصہ بن حلب الطائی، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا آپ نے دائیں طرف منہ پھیرا، بائیں طرف رخ پھیرا، ورأیتہ، اور میں نے آپ کو دیکھا یضع ھذہ علی صدرہ، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا، ھذہ یعنی ایک ہاتھ کو علی صدری اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا. اب اس کے اندر آگے ایک اور مسند احمد کے اندر آگے یہ عبارت بھی موجود ہے وَوَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ، یہ فائل کے اندر اگر لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس کو اوپر آگے لکھ لیں گے. مسند احمد کے اندر یہ آگے یہ جملہ بھی ہے وَوَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ، یہاں پر جا کر یہ عبارت مکمل ہوتی ہے. اسی کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے. تو یہ جو حدیث پیش کی ہے کہ حضرت قبیصہ بن حلب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ نماز میں کس پر رکھا ہوا تھا؟ سینے پر رکھا ہوا تھا، مسند احمد کے اندر ہی. تو اس کے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے سماک بن حرب. یہ سماک بن حرب جو راوی ہے یہ 14 محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے. عند المحدثین یہ ضعیف راوی ہے، 14 حضرات نے محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے. تو جب ضعیف راوی آ جائے تو وہ حدیث سے قابل استدلال نہیں رہتی. ایک تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے سماک بن حرب، انہوں نے اپنا وہ ضعیف راوی ہیں، مجروح راوی ہیں، اس وجہ سے حدیث قابل استدلال نہیں ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہی حدیث کئی طرق سے دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. دیکھیں ایک حدیث کئی کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہے، تو یہ جو حدیث ہے قبیصہ بن حلب الطائی والی حدیث،
یہ 12 کتب کے اندر موجود ہے. جس طرح مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ 12 کتب اور ہیں جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ان 12 کی 12 کتب میں علی صدری کا لفظ نہیں ہے. جس طرح یہاں پر ہے یضع ھذہ علی صدرہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کہاں رکھا ہوا تھا؟ سینے پر. ان کے اندر علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا لفظ آیا ہوا نا یہاں علی صدرہ، یہ شاذ ہے. دیگر احادیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے. تو یہ علی صدری کا لفظ جو ہے یہ شاذ ہے، یہ قابل حجت قابل استدلال نہیں ہے. اور علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اچھا یہ جو 12 کتابیں جو ہم نے کہا ہے، یہ 12 کتابوں کا یہاں حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ کون کون سی حدیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہی حدیث موجود ہے اور کئی طرق سے موجود ہے، خبیثہ بن حرب والی، لیکن ان کے اندر جو علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں. اور علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا ہے آثار و سنن کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یضع ھذہ علی صدرہ، کہتے ہیں یہاں کاتب سے تصحیف ہوئی ہے، کاتب سے یہاں تصحیف ہوئی ہے، کاتب سے غلطی ہو گئی. لفظ یہ تھا یضع ھذہ علی ھذہ، یضع ھذہ علی ھذہ، لیکن کاتب نے کیا لکھ دیا؟ یضع ھذہ علی صدرہ، یعنی ھذہ کو کیا بنا دیا؟ علی صدری بنا دیا. اور یہ بات دیکھا جائے تو بہت اہم بات ہے، اور اس کا اشارہ اسی حدیث سے بھی نکلتا ہے جو آگے میں نے آپ کو عبارت بتائی ہے. تو حضرت جو قبیصہ بن حرب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے یضع ھذہ علی ھذہ، وہ یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا. سینے کی بات نہیں تھی، یضع ھذہ علی ھذہ، آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا. اور اس کا اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ دیکھیں آگے جو حضرت یحییٰ ہیں، یحییٰ بن سعید، انہوں نے آگے کہا الیمنی علی الیسری فوق المفصل. یحییٰ نے یہ بیان کیا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، یہ جو مفصل ہے یہ گھٹ اس کے اوپر تھا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر. اب دیکھیں یہ عبارت بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے سینے کی بات نہیں، یہاں ہاتھوں کی بات ہے کہ یضع ھذہ علی ھذہ ووصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل. وہ کہتے ہیں اگلا جملہ خود بتاتا ہے کہ یہ ہاتھ یہاں پر ھذہ کا لفظ یضع ھذہ علی ھذہ تھا یا یضع ھذہ علی صدری نہیں تھا. اس لیے کہ اگر کیا صدری ہوتا تو حضرت یحییٰ بن سعید جو آگے اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں تو وہ تو اس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر تھا، تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر تھا تو سینے پر پھر کیسے ہوا؟ تو اس لیے امام نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہاں کاتب سے تصحیف ہو گئی ہے، اصل میں یہ لفظ تھا یضع ھذہ علی ھذہ، لیکن کاتب نے کیا لکھ دیا؟ یضع ھذہ علی صدری لکھ دیا. اور تصحیف کی دلیل بھی انہوں نے ایک تو یہ قرینہ پیش کیا اس کے اوپر، دوسرا علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں مسند احمد کی وہ تمام احادیث جمع کی ہیں جو صحاح ستہ سے زائد تھی. مسند احمد کی وہ ساری کی ساری احادیث مجمع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی نے جمع کی ہیں جو مسند جو صحاح ستہ سے زائد تھی، ان کے اندر جو ہے یہ علی صدری کا لفظ موجود نہیں ہے. تو مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے لیکن علی صدری کے الفاظ نہیں ہیں. امام سیوطی کی جمع الجوامع جو ہے اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس کے اندر بھی علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، کاتب سے تصحیف ہو گئی ہے، تو یہ مصحف حدیث ہے. جیسے کہ اصول حدیث کے اندر پڑھتے ہیں حدیث کی قسمیں ہیں کہ راوی سے بس اوقات غلطی ہو جاتی ہے، تو چونکہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے تو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اس میں جو ہے نا وہ بعض مرتبہ لفظ سمجھ نہیں آتا کہ لکھنے کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح وہ چل پڑی ہے. تو اصل لفظ کیا تھا؟ یضع ھذہ علی ھذہ، اور اس کے اوپر یہ قرائن بھی موجود ہیں. تو یہ مسند احمد کی روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی. ایک تو ہم نے سندھی اس کا جواب دے دیا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے سماک بن حرب، چوتھا محدث نے اس کے اوپر جرح کی ہے. دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ یہی حدیث 12 کتب کے اندر موجود ہے، ان 12 کتب کے اندر جو ہے علی صدری کا لفظ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ شاذ ہے. دوسرا علامہ نیمی نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ کاتب کی تصحیف ہے، کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، لفظ یضع ھذہ علی ھذہ، اس نے کیا لکھ دیا؟ یضع ھذہ علی صدرہ. اور دیکھیں مسند احمد کے اندر پھر روایت موجود ہے. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے، اب وہ خود کیا سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کوئی مجتہد بھی 4 ائمہ جو یہ اور ان کے علاوہ دیگر جو مجتہدین ہیں مشہور، ان میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں. اگر یہ حدیث بالکل صحیح ہوتی اور روایات اس کے اندر اس کا کتب کے اندر تذکرہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی مجتہد اس بات کو لیتا، کوئی نہ کوئی فقیہ اس بات کو لیتا اور یہ کہتا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث بالکل ضعیف ہے. اور جو 5ویں حدیث ہے یہ مرسل روایت ہے حضرت طاووس سے. یہ طاووس تابعی ہیں، بعد کے راوی ہیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ.
وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر آپ نے ان دونوں کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لیا اور آپ نماز کی حالت میں تھے۔ تو یہ مراسیل ابی داؤد سے حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی بات یہ کہ یہ مرسل ہے، تو مرسل روایت جو ہے ان کے نزدیک ویسے ضعیف ہے، اور خود زبیر علی زئی نے لکھا کہ یہ چونکہ مرسل روایت ہے، اور مرسل ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک راوی بھی ہے سلیمان بن موسیٰ، اس پر بہت سارے ائمہ نے جرح کی ہے، تو یہ لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، کل بھی یہ میں نے بات کی تھی کہ غیر مقلدین بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کی خیانت ملاحظہ فرمائیں کہ غیر مقلدین، اچھا یہ جو روایت تھی مراسیل ابی داؤد میں تھی، جو سنن ابی داؤد کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مراسیل ابو داؤد کی جو مراسیل ہیں، اب غیر مقلدین نے کیا کیا، مرسل سے روایت اٹھائی، ابو داؤد کی مرسل سے، وہاں سے اٹھا کر سنن ابی داؤد کا ذکر وہاں درج کر دیے۔ یعنی پہلے ہم ان سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ سیاسی حدیث پیش کرو کہ جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو، اب ان کے پاس حدیث نہیں تھی، نہ بخاری مسلم میں تھی، نہ سنن اربع میں تھی، پورے صحاح ستہ کے اندر ان کے پاس کوئی ایسی حدیث موجود نہیں تھی کہ جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو۔ اب ان کو جب بار بار ان کے سامنے یہ مطالبہ ہوتا، شرمندگی ان کو ہوتی، تو انہوں نے کیا کیا کہ مراسیل سے ایک حدیث اٹھائی اور اس کو اٹھا کر جو ابو داؤد کے اندر درج کر دیا ہے۔ اب کتنی بڑی خیانت ہے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث سرے سے موجود ہی نہیں تھی، وہ کس میں تھی، مراسیل کے اندر تھی، تو مراسیل سے اٹھا کر انہوں نے، اب آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جو ان کے مکتبوں سے چھپتی ہیں، ابو داؤد جو ان کے کتب خانے سے چھپی ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ حدیث جو مراسیل ابی داؤد کے اندر تھی، یہ حدیث انہوں نے اب سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کر دی ہے۔ تو کتنی بڑی خیانت ہے۔ اب آپ ان سے مطالبہ کریں گے تو یہ وہی ابو داؤد اٹھا کر دکھا دیں گے کہ دیکھو ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہے ہی مرسل، لیکن انہوں نے کام کرنا بھی تھا تو کوئی اچھا کام کرتے، کوئی دوسری صحیح حدیث اٹھا لیتے، یا کوئی ایسی جو ان کے نزدیک بھی کوئی وہ ضعیف نہ ہوتی، لیکن اٹھائی بھی ایسی ہے جو مرسل ہے، اور لکھی کس میں، ابو داؤد کے اندر لکھ دی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے بات رہنی چاہیے کہ اصل کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں تھی، یہ مراسیل سے اٹھا کر انہوں نے لکھی ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پر نہیں کام کیا ہے، صرف یہاں پر یہ کام نہیں کیا، اور بھی یہ تو اس مسئلے سے متعلق ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے، ورنہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی خیانتیں کی ہیں۔ تو یہ تو وہ ان کے دلائل تھے جن کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ 5 حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں، ان میں سے پہلی، تیسری اور 5ویں کو خود ضعیف تسلیم کیا جو میں نے ترتیب سے پیش کی ہیں، اور جو دوسری ہے اس کے اندر اندر نہر کا لفظ ہے، اور جو چوتھی حدیث ہے وہ کاتب کی تصریف ہے، یضع حاضی علی حاضی کو یضع حاضی علی صدری بنا دیا گیا، اور سند میں وہ روایت کیا ہے وہ ضعیف ہے۔ اب جو چوتھی بات تھی وہ ہے وجوہ ترجیح، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ ہم کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ کئی وجوہ سے راجح ہے کہ ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے دیگر مجتہدین جو ہیں، ہمارے ائمہ، ان میں سے بعض ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کے بھی قائل ہیں، فوق السرہ۔ تو کئی ہمارے ذہن میں کہیں یہ نہ جائے شاید وہ مسئلہ جو ہے نا ان کے نزدیک جو پر ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں، شاید یہ مسئلہ کبھی ہو، لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، ہمارا موقف جو ہے یہ تمام ائمہ کے مقابلے میں مضبوط ہے، چاہے وہ امام شافعی ہیں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہیں، یا دیگر کوئی بھی امام ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہیں، ان تمام حضرات میں سب سے جو مضبوط موقف ہے وہ ہمارا احناف کا ہے، اور اس کی وجوہ ترجیح دیکھیں، یہ آپ تھوڑا اشارے کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ وجوہ ترجیح میں نمبر 1 سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ ناف کے نیچے اگر ہاتھ باندھے جائیں تو اس میں کیا ہے، عاجزی اور انکساری، اور یہ بات ہم نہیں کہتے، ایک ہے نا ہم کہیں بھی آج اس میں عاجزی انکساری ہے، ویسے دیکھا جائے تو ہے بھی صحیح سے میں عاجزی انکساری، یہ آدمی ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اور ایک آدمی ٹانگیں کھول کر سینے پر ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہو، وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شاید کیا ہے، کسی سے لڑنے کے لیے آیا ہے، کسی سے جھگڑنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ان کی حالت دیکھا کریں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، عجیب، ٹانگیں کھولی ہوتی ہیں، ہاتھ ان کے ایسے ہوتے ہیں اور یہاں سینے پر رکھے ہوتے ہیں، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کوئی متکبر آدمی کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، لڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو دیکھیں ناف کے نیچے جب ہاتھ باندھ کے آدمی کھڑا ہوتا ہے، سر اس کا نیچے ہوتا ہے، بڑی ایک حالت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ خشوع خضوع والی عاجز انکسار والی حالت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نہیں کہتے، امام اسحاق بن راہویہ نے یہ بات فرمائی ہے، امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں تحت سرتی اقوا فی الحدیث، تحت سرتی اقوا فی الحدیث، ایک تو یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ احادیث کے لحاظ سے مضبوط موقف ہے، نمبر 2 وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ، اور یہ تواضع کے زیادہ قریب ہے، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ کہ اس کے اندر تواضع عاجز انکساری زیادہ ہے۔ مسائل احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ جلد 2 صفحہ نمبر 552 پر ان کی یہ بات موجود ہے کہ اس کے اندر عاجز انکساری ہے۔ نمبر 2 دوسری وجہ ترجیح، نماز کی جو سنت کہا گیا ہے وہ بھی تحت سرہ کو کہا گیا ہے۔ آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، فوق سرہ کی حدیث اٹھائیں یا علی صدر کی حدیث اٹھائیں،
کوئی بھی حدیث اٹھائیں، میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہ سنت کا لفظ جو ہے یہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، سنت کا لفظ صرف اور صرف تحت سرہ کے ساتھ موجود ہے۔ تو دیکھو نماز کی جو سنت کہا گیا وہ بھی کس کو کہا گیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کہا گیا ہے۔ نہ فوق سرہ کو سنت کہا گیا، نہ علی صدر کو سنت کہا گیا، نہ ارسال کو سنت کہا گیا ہے۔ سنت کہا گیا ہے تو وہ کس کو کہا گیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو۔ تو یہ بھی اس کی وجہ ترجیح ہے۔ نمبر 3، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے بھی مکروہ نہیں کہا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ مکروہ ہے، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ امام ابن قیم ان کی کتاب ہے بدائع الفوائد جلد 3 صفحہ نمبر 91 پر امام احمد بن حنبل کا قول انہوں نے پیش کیا فی روایت المزنی، کہتے ہیں اسفل من السرۃ بقلیل، کہ ناف سے تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ آگے ہے وَيَكْرَهُ أَن يَجْعَلَهُمَا عَلَى الصَّدْرِ، اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کو امام احمد کیا سمجھتے تھے؟ مکروہ سمجھتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ، اس وجہ سے لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن التکفیر، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام سے یہ بات منقول ہے کہ آپ تکفیر سے منع فرماتے تھے۔ تکفیر اور نماز میں تکفیر سے، ایک ہے تکفیر کسی کو کافر قرار دینا، نماز میں تکفیر کیا ہے؟ آگے اس کا مطلب بیان کر دیا، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّدْرِ، نماز میں تکفیر یہ ہے کہ ہاتھ کو سینے پر رکھا جائے، اور نبی علیہ السلام نے تکفیر سے منع فرمایا نماز میں، اور نماز میں تکفیر کیا ہے؟ ہاتھ کو سینے پر رکھنا۔ یہ حدیث بھی وہ نقل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو دیکھیں سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے بھی مکروہ نہیں کہا، تو اس سے معلوم ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے؟ یہ راجح ہے اور یہ مضبوط ہے۔ نمبر 4، چوتھی وجہ ترجیح یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا یہ حناف کا مذہب ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کو کوئی بھی قائل نہیں ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے پھر بھی فقہا قائل ہیں۔ اور علامہ ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں وما خالف الائمۃ الاربعۃ مخالف للاجماع، کہ ائمہ اربعہ کی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے۔ الاشباح والنظائر میں فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی مخالفت کس کی مخالفت ہے؟ کہتے ہیں اجماع کی مخالفت ہے، اور جو بندہ اجماع کی مخالفت کرتا ہے قرآن کریم نے اس کی 2 سزائیں بیان فرمائی ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 سزائیں دیتے ہیں جو اجماع امت کو نہیں مانتا، جو مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے۔ اور اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اجماع امت کی حجت ہونے کی دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر منکرین اجماع کی 2 سزائیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور فرمایا کہ آخرت کے اندر اس کو جنت نہیں ملتی جو اجماع کا منکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ائمہ اربعہ کی مخالفت کس کی مخالفت ہے؟ اجماع امت کی مخالفت ہے۔ تو دیکھیں اب ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا جو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ 4 وجوہ ترجیح ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا یہ راجح ہے۔ جو 5ویں بات ہے غیر مقلدین کے جھوٹ اور غلط بیانیاں۔ ایک تو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے وہ کہ مراسیل ابی داؤد سے انہوں نے کیا کیا؟ حدیث کو اٹھا کر سنن ابی داؤد کے اندر درج کر دیا ہے، وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں غیر مقلدین کے شیخ الاسلام، اب ہیں بھی ان کے شیخ الاسلام اور ہیں بھی ان کے مفتی، فتاویٰ بھی چھپا ہوا ہے فتاویٰ ثنائیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت ہیں۔ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات اور رفع دین کرنے کی روایت کس میں ہیں؟ بخاری اور مسلم میں، اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں بکثرت کو چھوڑو، صرف ایک روایت پیش کر دو صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، اور چھوٹ دے کر ہم کہتے ہیں کہ سیاستہ سے چلو دکھا دو، کوئی ایک روایت پیش کر دو جس کے اندر کیا سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو۔ اب کہیں بھی نہیں ہے، یہ صریح جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، اور آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے، نکالا پھر بھی نہیں ہے اس کو، لیکن آج بھی ان کی کتاب چھپتی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات اور رفع دین کرنے کی روایت کس میں؟ بخاری اور مسلم میں، حالانکہ بخاری مسلم کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت موجود نہیں ہے۔ تو یہ بالکل واضح صریح جھوٹ ہے۔ نمبر 2، ایک اور ان کا فتاویٰ، اور یہ فتاویٰ ثنائیہ دیکھیں فتاویٰ کی کتاب ہے، کوئی عام بندے کی کتاب نہیں ہے، فتاویٰ علماء حدیث، یہ بھی 10-12 جلدوں میں ہے، فتاویٰ علماء حدیث جلد 3 صفحہ 93، اس میں یہ ان سے سوال کیا گیا ہاتھ باندھنے کے متعلق کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے نہیں باندھنے چاہیے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے، کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث آئی ہے۔ اب کہاں آئی ہے اس کا حوالہ نہیں دیا، یہ کیسے ہو سکتے حدیث موجود ہوتی بخاری کی اور یہ درج نہ کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں،
لیکن عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث ایسی آئی ہے. اب کہاں آئی ہے وہ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ نمبر 93 پر یہ بات موجود ہے. تو یہ بھی بالکل صریح واضح جھوٹ ہے، بخاری کے اندر کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. جھوٹ نمبر 3، لشکر طیبہ. لشکر طیبہ جو ہے ان کی ایک جماعت ہے، اس کا ایک نصابی کتابچہ ہے، اس کا نام ہے ریاض المجاہدین. یہاں سے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں جہاد کے نام پر، اور وہاں جا کر ان کو کیا ہے پھر وہ یہ مسلک سکھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کئی سارے حضرات کو یہ غیر مقلدین یہاں سے جہاد کا نام لیتے ہیں، ٹریننگ پہ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو ٹریننگ سے زیادہ جہاد سے زیادہ مسلک پڑھاتے ہیں. ان کو یہ مسلک وہاں پڑھاتے ہیں، مسلک سمجھاتے ہیں، تاکہ ان کا مسلک کیا ہے وہ اہل حدیث جو ہے نا مسلک یہ قبول کر لیں. اور کئی ایسا ہوتا بھی ہے، بہت سارے حضرات نوجوان ایسے گئے ہیں جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو غیر مقلد بن کر آتے ہیں. تو ریاض المجاہدین جو ہے اس کے صفحہ نمبر 90 پر یہ عنوان قائم کیا، سینے پر ہاتھ باندھنا. دیکھیں اب ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا. اب کون سی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ تو ریاض المجاہدین، نام بھی کتنا دیکھو پیارا رکھا ہے اس کا، ٹھیک ہے. اب ان کو وہاں سکھا رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 90 پر کیا لکھا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا. اور آگے کیا؟ حوالہ بخاری باب نمبر 477 صفحہ نمبر 371. اب آپ بخاری کا باب بھی دیکھ لیں، صفحہ بھی دیکھ لیں، وہاں پر یہ باب موجود ہی نہیں ہے. کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا. بخاری کا باب بھی دے دیا اور صفحہ نمبر بھی دے دیا کہ بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے. اب ایک عام بندہ وہ تو دیکھے کہ بخاری کے اندر بات آ گئی ہے، تو بخاری کی جو کہ اہمیت ان کے دل میں بٹھائی ہوتی ہے، اس سے جب بخاری کا نام آتا ہے تو ان کے عوام بس وہ قبول کر لیتی ہے، حالانکہ بخاری کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے. نمبر 4، اور غیر مقلدین کی اتنی بڑی خیانت انہوں نے کی ہے کہ صحیح ابن خزیمہ، ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی تھی ان کے دلائل میں، صحیح ابن خزیمہ جس کے اندر معمر بن اسماعیل راوی تھا، انہوں نے کیا کیا؟ صحیح ابن خزیمہ کی یہ جو سند تھی پوری سند انہوں نے اڑا دی ہے. سند یہاں سے ختم کر کے صحیح مسلم کی سند یہاں لگا دی ہے. یعنی صحیح ابن خزیمہ کی مکمل سند ختم کر دی، جس کے اندر معمر بن اسماعیل تھا، وہ ساری سند ختم کر دی ہے، اور اس جگہ کون سی لگا دی؟ صحیح مسلم کی جو بالکل صحیح سند تھی وہ انہوں نے یہاں درج کر دی ہے. اور فتاویٰ کے اندر تحفۃ الاحوذین کی مشہور کتاب، اس کے اندر یہ اپنا عبد الرحمن مبارک پوری نے یہ لکھا ہے، ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے، علی محمد سعیدی نے، تو یہ صحیح ابن خزیمہ کی سند انہوں نے تبدیل کر دی ہے. میں سند پڑھتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں. ابن خزیمہ کی سند یہ تھی: حدثنا ابو موسیٰ حدثنا مؤمل حدثنا سفیان عن عاصم ابن قلیب عن ابیہ عن وائل ابن حجر. یہ وائل بن حجر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر یعنی کہ اس کے راوی یہ ہیں. اب جو مسلم کی جو حدیث تھی سند تھی وہ کون سی تھی؟ عن محمد بن یحییٰ عن عفان عن حمام عن محمد بن جحادہ عن عبد الجبار ابن وائل عن علقمہ ابن وائل ومولا لہم عن ابیہ. عن ابی آگے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں اب یہ مسلم کی سند تھی، یہ انہوں نے کہاں درج کر دی ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث تھی جس کے اندر یہ راوی کمزور تھا اس کو وہاں ختم کر کے اس کی جگہ یہ سند لکھ دی ہے. اب کتنی بڑی خیانت ہے کہ ایک حدیث کی سند اتاری اور دوسری حدیث کی جو ہے سند کے اندر اس کو درج کر دیا. یہ ان کے عام بندے نہیں، یہ ان کے علماء یہ کام کر رہے ہیں، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ تو مفتیان کرام کا جب یہ حال ہے تو عوام کا ناموں کا کیا حال ہوگا؟ تو آگے نمبر 5، جھوٹ نمبر 5 ان کا دیکھیں. غیر مقلد عالم محمد یوسف جے پوری، یہ محمد یوسف جے پوری، اس نے کتاب لکھی حقیقت الفقہ. حقیقت الفقہ اس نے کتاب لکھی ہے احناف سے متنفر کرنے کے لیے، لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے کہ فقہ کے اندر بہت گندے گندے مسائل ہیں اور بہت اس کے اندر جو ہے نا جھوٹ اپنا ہے. اور یہ محمد یوسف جے پوری جو ہے نا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اتنے جھوٹ اسے لکھے ہیں، آپ اس کی کتاب اٹھا لیں حقیقت الفقہ اور آپ دیکھیں کتنی جگہ سے جھوٹ بولا ہے. یہ تو میں اس کے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں جو موضوع سے متعلق ہے، ورنہ اس کتاب کے اندر بہت سارے جھوٹ اسے جمع کیے ہیں. اب کیا لکھتا ہے یہ؟ آپ نے بھی ہدایہ پڑھی ہے، طلباء علماء بیٹھے ہیں انہوں نے ہدایہ پڑھی ہے. کہتا ہے کہ ہدایہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق ائمہ محدثین ضعیف ہے. ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو حدیثیں ہیں تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری حدیثیں کیا ضعیف ہیں. اب ہدایہ میں کہاں یہ بات لکھی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کون سی ہدایہ میں لکھی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں ہدایہ کے اندر تو یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ساری حدیثیں کیا ہیں ضعیف. اور آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اور ہدایہ میں یہ لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق ائمہ محدثین صحیح ہے. ہدایہ جلد 1 صفحہ 350، حوالہ بھی دیا ہے ہدایہ جلد 1 صفحہ 350. کہتے ہیں اس کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمام محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے صحیح ہے. اب ہدایہ میں کہاں بات موجود ہے اب کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کتنے جھوٹ سے کام لیے. تو یہ ان کا جھوٹ ہے، صریح جھوٹ ہے. یہ 5 جھوٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو کتابوں کے اندر جنہوں نے لکھے ہیں، لیکن یہ بات موجود نہیں ہے. آگے ان سے جو ہے چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے؟ ان سے آپ یہ پوچھیں کہ تم جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہو اس کا حکم کیا ہے؟
یہ फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है, और कुरान से हदीस पेश करें, कुरान से दलील दिखाएं या सही हदीस पेश करें, क्योंकि ये कहते हैं हमारे दो ही उसूल हैं, कुरान और हदीस। कुरान हदीस से हमें दिखाएं कि किस जगह पर ये लिखा हुआ है कि सीने पर हाथ बांधना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। नंबर 2, तुमने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है, जैसे कल भी आपके सामने इनका ये मज़हब पेश किया गया था, किताब का हवाला पेश किया, लेकिन सुन्नत का लफ्ज़ कहाँ पर है, सुन्नत का लफ्ज़ किस हदीस में आया है, कौन सी किताब के अंदर आया है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें वो लफ्ज़ दिखाएं जहाँ पर ये सुन्नत का लफ्ज़ मौजूद है। तीसरा सवाल ये है कि तुम हर वक्त बुखारी मुस्लिम का नारा लगाते हो, बुखारी करते हैं, हर मसले में बुखारी मुस्लिम का हवाला मांगते हो। हमारा सवाल ये है कि बुखारी मुस्लिम से सही, सरी और मरफू हदीस पेश करें जिसमें सीने पर हाथ बांधने का जिक्र हो। बुखारी मुस्लिम से ऐसी हदीस पेश करें कि जिसमें सीने पर हाथ बांधने का जिक्र मौजूद हो, जैसे हमसे मुतालबा करते हो। नंबर 4, तुमने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि हनफियों की नमाज नहीं होती क्योंकि वो नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये फ़तवा अपने उसूल के मुताबिक कुरान और हदीस से पेश करें कि नाफ के नीचे हाथ बांधने से नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है, या नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई है कि नाफ के नीचे हाथ बांधने से नमाज नहीं होती। ये जो तुमने फतवा लगाया किस बुनियाद पर लगाया है, तो इसका भी इसके ऊपर कोई हवाला पेश करें कुरान से या हदीस से। और 5वां सवाल ये है कि ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है। एक इमाम ऐसा है जो नाफ के नीचे हाथ बांधता है और तुम्हारा बंदा जो है यही आके हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, सिर्फ क्या है अपना मसला फैलाने के लिए, दावत का मौका मिल जाएगा, आमीन ऊँची आवाज़ से कहेंगे, रफ़ दैन करेंगे, लोग पूछेंगे, हमें दावत का मौका मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारा इमाम नाफ के नीचे हाथ बांधता है, तो जो इमाम नाफ के नीचे हाथ बांधे उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का हुक्म क्या है, क्योंकि तुम कहते हो कि उसकी नमाज ही नहीं होती, वो तो आले तनासुल पे हाथ बांधता है। जब उसकी नमाज नहीं होगी तुम्हारी नमाज के पीछे कैसे होगी, तो तुम फिर हमारी मस्जिद में आके नमाज क्यों पढ़ते हो, हमारे मस्जिद का माहौल ख़राब क्यों करते हो। तो जब एक इमाम नाफ के नीचे हाथ बांधता है उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है, उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। उसकी अगर होगी तो फिर तुम्हारी, उसकी होती है तो फिर तुम्हारा फतवा किधर गया कि इमाम जो नाफ के नीचे हाथ बांधता उसकी नमाज नहीं होती, और अगर हो जाती है तो फतवा ठीक नहीं है, और अगर नहीं होती फिर तुम्हारी नमाज भी नहीं होती। तो ये चंद एक सवाल हैं गैर मुक़ल्लिदीन से इस मसला में। तो दिफा के साथ साथ आदमी को इक़दाम भी करना चाहिए, जहाँ हम दिफा करते हैं साथ साथ इक़दाम भी करते हैं तो सवाल भी करने चाहिए, वरना वो सवाल करते रहते हैं, हम जवाब देते रहते हैं। तो ऐसे सवाल आदमी के पास होने चाहिए जो आदमी उनको भी काम में लगाए, उनके ज़िम्मे लगाए कि ये सवाल है उसका तुमने जवाब देना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।